أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ چاہے ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں یا نہ کریں، ان کے لیے یکساں ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ہرگز معاف نہیں کریں گے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتے۔ یہ سورہ منافقون کی 6 آیت ہے۔ اس سے پہلے سے بھی منافقوں کا تذکرہ چل رہا تھا کہ وہ کیسی کیسی شرارتیں اور سرکشیاں کرتے جا رہے تھے، اور جب لوگ ان کو کہتے کہ جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر ان سے استغفار کے لیے درخواست کرو اور اپنے جو جرم ہے اس کا اعتراف کر لو، تو منہ پر اٹھا لیتے اور اس میں اپنی توہین سمجھتے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ چاہیں ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں یا نہ کریں، یہ دونوں برابر ہے۔ اس سے سخت الفاظ میں سورہ توبہ 10ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ چاہیں تو ان کے لیے استغفار کریں، 1-2 بار نہیں، 70 بار بھی اگر آپ کریں تو ہم ہرگز ان کو معاف نہیں کریں گے۔ اتنی سخت الفاظ میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ یہ کس وجہ سے؟ یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ نافرمانی کی ہے اور ان کی بات کو نہیں مانا اور ان کو دھوکہ دینے کی کوشش کری۔ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فرمایا ہے۔ وہیں پر دوسری آیت میں سورہ توبہ میں، یعنی ان کی نماز جنازہ مت پڑھنا، آپ ان کی خبر پر جا کر کھڑے نہیں ہونا جب وہ مر جائیں تو۔ یعنی اتنے سخت الفاظ، اتنی سخت ہدایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی جا رہی ہے۔ یہ جو لوگ ہدایت سے منہ موڑتے ہیں اور ہدایت کا راستہ اختیار کرنا نہیں چاہتے اور فرمانبرداری کے بجائے نافرمانی اور فسق میں پڑے رہنا چاہتے ہیں، تو پھر ایسے لوگوں کے لیے عام آدمی تو درکنار، اللہ کے نبی اور رسول بھی اگر دعا کریں، وہ بھی 70 بار بھی اگر دعا کریں تو بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم ان کو معاف نہیں فرمائیں گے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ فلاں و فلاں ان کو بچا لیں گے، ان کے لیے دعا کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اس قسم کے جو لوگ ہیں ان کو اللہ تعالیٰ سخت ناپسند کرتے ہیں، جو دھوکہ دینے کے لیے کھڑے ہیں اور تیار ہیں اور مذاق بنا لیے ہیں اسلام کا، تو ایسے لوگوں کو کی مغفرت ہرگز نہیں ہوگی۔ یقولون لئن رجعنا هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں پر خرچ کرنا بند کر دو، یہاں تک کہ وہ خود بخود منتشر ہو جائیں، حالانکہ آسمانوں اور زمین کے خزانے اللہ ہی کے پاس ہیں، لیکن منافق نہیں سمجھتے۔ یعنی وہ لوگ جو کہہ رہے تھے راستے میں آتے وقت، عبداللہ بن ابی وغیرہ اپنے لوگوں سے، کہ تم لوگوں نے ان کو پالا پوسا ہے اور بڑا کیا ہے اور خوب کھلا پلا کر ان کو موٹا کیا ہے، تم ان کو اپنی جگہ پر انہوں نے جمایا ہے، تم اگر ان کے اوپر اپنا مال خرچ کرنا بند کر دو تو یہ خود بخود منتشر ہو جائیں گے، بھوکے مر جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ احمقوں کو معلوم نہیں ہے کہ سارے زمین و آسمان کے خزانے اللہ کے پاس ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی اس کو دیتے ہیں، لوگوں کو نوازتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ رازق ہیں سب کے، ساری دنیا کے، ساری کائنات کے، ساری مخلوقات کے، تو ظاہر بات ہے وہ رازق ہیں مہاجروں کے بھی۔ یہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کے پاس ہے سب کچھ اور یہ اگر دیں گے تو وہ کھائیں گے، اگر نہیں دیں گے تو بھوکے مر جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ ان کو عقل نہیں ہے، ان کو سمجھ نہیں ہے، اس لیے ایسا سمجھ رہے ہیں، جبکہ سب کے ساری چیزوں کے خزانے انہی کے پاس ہیں، وہ سب کو نواز سکتے ہیں اور سب کو کھلاتے پلاتے ہیں۔ یقولون لئن رجعنا الى المدینۃ لیخرجن الأعز منها الأذل وللہ العزۃ ولرسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین لا يعلمون۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم مدینہ واپس پہنچ جائیں تو جو عزت والا ہے وہ ذلیل کو وہاں سے نکال باہر کر دے، حالانکہ عزت تو اللہ اور اس کے رسول اور مومنین کے لیے ہے، لیکن یہ منافق نہیں جانتے۔ اور ایک بات بدتمیزی کی، یہ جو کہہ رہے تھے کہ مدینہ واپس جائیں
تو جو عزت والے ہیں وہ ذلیل لوگوں کو وہاں سے نکال دیں گے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ عزت والے یہ اپنے آپ کو سمجھ رہے تھے منافقین، اور یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ انصار جو ہیں یہ صرف عزت والے ہیں، کیونکہ وہ انہی کے قبیلے سے تھے۔ اور معاذ اللہ انہیں ذلت والے ذلیل کس کو سمجھ رہے تھے؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مہاجرین صحابہ کرام کو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ساری عزت اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور وہ جس کو چاہتے ہیں عزت دیتے ہیں۔ وہ کس کو عزت دیتے ہیں؟ اپنے رسولوں کو عزت دیتے ہیں، اور ان اللہ کے مومن جو بندے ہیں جو ایمان لائے ہیں اخلاص کے ساتھ ان کو عزت دیتے ہیں، ان کو سرفرازیاں عطا فرماتے ہیں۔ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن یہ جو منافق ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے یہ عزت کہاں کہاں پر ڈھونڈتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہیکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تم کو اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے۔ جو لوگ ایسا کریں وہی خسارے میں رہنے والے ہیں۔ اس میں خطاب ہے سارے ایمان والے بندوں سے، اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو مخلص بندے ہیں اللہ تعالیٰ کے مومن، اور وہ لوگ بھی ہیں جو ایمان کا اظہار کر کے اسلام میں داخل ہو گئے ہیں، جو پکے ایمان والے نہیں ہیں یا منافق ہیں، سب کے سب اس میں داخل ہیں۔ سب سے خطاب کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اے لوگو دیکھو تم کو اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے۔ دو چیزوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں خصوصی طور پر۔ کیا ہے وہ؟ کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد، یعنی دنیا کی ساری چیزیں ہی انسان کو غافل کرتے ہی رہتی ہے اللہ کے ذکر سے۔ اللہ کے ذکر سے مراد کیا ہے یہاں پر؟ اللہ کے ذکر سے مراد مختلف اقوال ہیں فقہا کے، کوئی کہتے ہیں کہ نماز، کوئی کہتے ہیں کہ حج، کوئی کہتے ہیں ساری عبادتیں، کوئی کہتے ہیں قرآن۔ یعنی حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ساری طاعت اور فرما برداری اس میں شامل ہیں، ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی طاعت اور فرما برداری، وہ چاہے عبادت ہو چاہے اور دوسرے کام ہو۔ تو یہ جو ہے اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے تمہیں تمہارے اموال اور تمہاری اولاد اور مال عام طور پر انسان کو ذکر سے غافل کرنے کا بہت بڑا ذریعہ بنتے ہیں۔ دنیا میں بھی آپ مشاہدہ کرتے رہتے ہیں کہ دو چیزیں ایسی ہیں جس کی محبت میں آ کر انسان اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے۔ یعنی مال اور اولاد کی محبت فطری ہے انسان کے دل میں، اور یہ ہونی بھی چاہیے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مال اور اولاد کی محبت نہیں کرنا، جس میں یہ آیت میں یہ تقاضا نہیں ہے کہ یہ مذموم نہیں ہے، بلکہ یہ تو فطری ہے، ہوتی ہے دل میں۔ اسی وجہ سے تو انسان اپنی اولاد کو پال پوس کر بڑا کرتا ہے، اس کی محبت دل میں ہونے کی وجہ سے۔ ویسے ہی مال کی محبت بھی ہوتی ہے، اسی وجہ سے تو جو ہے اس کے تعلق سے مسائل اور احکامات بیان ہوئے ہیں کہ زکوٰۃ، جب مال ہی نہیں رہے گا تو زکوٰۃ کہاں سے دیں گے؟ تو یہ ساری چیزیں تو فطری ہے، لیکن جو ہے اس کے لیے ایک حد فاصل ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اس میں اتنے پڑ جاؤ اور اتنے ملوث ہو جاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر جو حقوق تمہارے ذمے جو عائد کیے ہیں، جو ذمہ داریاں، جو فرائض، جو واجبات تم کو جو ہے ادا کرنا چاہیے، وہ تم ادا نہ کر پاؤ اور اس میں کوتاہی ہو جائے، اور جو حرام اور جو مکروہ چیزیں ہیں جس سے تمہیں روکا گیا ہے اس میں تم ملوث ہو جاؤ، تم اس کو اختیار کر لو۔ ایسا اگر کرنے لگو گے تم تو پھر وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ فرمایا، یعنی یہی لوگ ہیں خسارہ اٹھانے والے میں سے۔ خسارہ اٹھانے کا مطلب کیا ہے؟ دنیا کا خسارہ نہیں ہے، دنیا کے نقصان کو خسارہ نہیں کہا جاتا۔ دنیا کا نقصان تو ایسا ہے کہ آج ہوا کل کچھ فائدہ بھی ہو جاتا ہے، اس کی پابجائی ہو جا سکتی ہے، کمپنسیٹ ہو سکتا ہے، لیکن آخرت کا جو نقصان ہے وہ نقصان اس کی پابجائی نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہاں سے انسان چلا جاتا ہے مر کر، عمل کا دروازہ اس کا بند ہو جاتا ہے، اب عمل کی اس کے لیے جو ہے نہیں رہتی ہے اس کے لیے موقع، تو اس لیے اس کو خسارہ کہا اللہ تعالیٰ نے۔ یعنی وہاں پر جانے کے بعد جب معلوم ہوگا کہ میں نے دنیا میں جو کام کیے تھے وہ بالکل غلط تھے، ناکارہ تھے، باطل تھے، تو پھر وہ جو ہے اس کو نقصان اٹھانے والوں میں جو ہے اللہ تعالیٰ شامل فرما دیں گے، اور فرما دیا کہ وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہیں۔ یعنی دنیا کی جو چیزیں ہیں، ساری کی ساری نعمتیں، وہ سب کی سب عارضی ہیں، ختم ہو جانے والی ہیں، فانی ہیں، لیکن جو آخرت والی جو چیزیں ہیں وہاں کی وہ بالکل دائمی ہیں اور ہمیشگی ہے اس میں۔ تو اگر کوئی بیوقوف انسان اگر آخرت کی جو دائمی نعمتیں ہیں جو ہزاروں سالوں کے لیے اس کو ملنے والی ہیں، اس کو چھوڑ کر اگر دنیا کی نعمتوں کے پیچھے پڑ جائے اور یہیں کی جو عارضی جو ختم ہونے والی جو چیزیں ہیں اس کو سب کچھ سمجھ لے، تو پھر اس کا نقصان جو ہے دائمی ہو جائے گا، خسارہ دائمی ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں
تو ایسا کر کے تم اپنے آپ کو نقصان میں مت ڈالو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایسا غفلت میں مت پڑو۔ یہ غفلت میں ڈالنے والی چیزیں دو ہیں، تمہارے مال اور تمہاری اولادیں۔ اس کی مثال جو ہے ایسا اس طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ کشتی کو چلنے کے لیے پانی درکار ہے۔ کشتی پانی پر چلتی ہے تو پانی اتنا ہونا چاہیے کہ وہ کشتی کو چلا لے، اور اگر پانی اپنی حدیں توڑ دیتا ہے اور جو ہے آگے بڑھ جاتا ہے اور کشتی میں داخل ہو جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ کشتی ہی کو ڈبا دیتا ہے پانی، جبکہ وہ پانی چلنے کے لیے ضروری تھا، لیکن جب آگے آ گیا اور حد توڑ کر جب کشتی میں داخل ہو گیا تو پھر وہی پانی اس کو ڈبانے کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ تو یہی حال جو ہے مال اور اولاد کا ہے۔ اس کی یہ مثال کے ذریعے سے اچھی طریقے سے سمجھ سکتے ہیں آپ۔ مال اور اولاد بھی ضروری ہے، ان کی محبت بھی اچھی چیز ہے، ان کی محبت مذموم نہیں ہے، لیکن محبت اتنی زیادہ نہیں ہو جانا، دل میں نہیں بیٹھ جانا کہ اس کی وجہ سے اللہ کی یاد سے غافل ہو جائیں، اللہ کے احکامات کو پس پش ڈال دیں، حلال و حرام کی تمیز کو چھوڑ دیں۔ یہ اللہ تعالیٰ چاہ رہے ہیں کہ ایسا نہ ہونے پائے، بلکہ ان کو ساتھ رکھو، ان سے محبت بھی کرو اور جو ہے اس کا حق بھی ادا کرو۔ تو یہ جو ہے ہمیشہ پیش نظر انسان کو یہ رہنا چاہیے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، باخبر ہے میرے سارے اعمال سے، اور ایک دن آنے والا ہے کہ میں اس کے سامنے حاضر ہوں گا، مجھے حاضر کیا جائے گا اور پھر وہاں جا کر میرے سارے اعمال کی جواب دہی ہوگی، تو اس میں مجھے سب کچھ بتانا ہوگا، وہاں پر ایک ایک چیز کا حساب کتاب ہوگا۔ تو اس وجہ سے جو انسان اپنے اعمال درست کر لے گا یہ سوچ سوچ کر، تو پھر اس کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو متنبع کر کے خبردار کرنا چاہ رہے ہیں اس آیت میں، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين۔ اور جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو قبل اس کے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے، اور اس وقت کہنے لگے کہ پروردگار تو نے مجھے تھوڑی سی اور مہلت کیوں نہ دی کہ میں صدقہ دیتا اور صالح لوگوں میں شامل ہو جاتا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ مال کی طرف متوجہ کرا رہے ہیں پھر سے دوبارہ، اور کہہ رہے ہیں کہ جو ہم نے تم کو دیا ہے، یعنی جو کچھ بھی انسانوں کے پاس آج ہے وہ سب کا سب اللہ کا دیا ہوا ہے۔ کسی نے اپنے آپ پیدا نہیں کیا، کسی میں یہ طاقت اور قوت نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ لے کر آیا تھا۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو بند مٹھی کے آتا ہے، اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، اور یہاں سے جاتا ہے تو خالی ہاتھ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں بار بار کہ یہ جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے وہ سب کا سب ہمارا دیا ہوا ہے، اس میں سے خرچ کرو۔ یعنی کب خرچ کرو؟ اس سے قبل کہ تمہیں موت آ جائے، یعنی موت کے آنے سے پہلے یہ کام کر لو۔ موت کا آنے کا مطلب یہ ہے کہ موت کے آثار اور مشاہدہ شروع ہو جائے۔ بعض وقت تو ایسا ہوتا ہے کہ انسان ایک دم مر جاتا ہے، اور بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ انسان بیمار ہو جاتا ہے، صحت و تندرستی اس کی ختم ہو جاتی ہے، موت سامنے نظر آنے لگتی ہے، بے بس ہو جاتا ہے، مجبور ہو جاتا ہے۔ ایسے وقت سے پہلے کر لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں، ایک حدیث میں ہے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت کی ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب کسی نے پوچھنے والے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ سب سے بہترین صدقہ کون سا ہے جس میں زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ صدقہ جو انسان اپنی صحت و تندرستی کے دوران دے، یعنی جب وہ اچھا اور صحت مند ہو اور اس کو وہ پیسے کی اور چیزوں کی ضرورت ہو، اور یہ ڈر اور خوف بھی لگا ہوا ہو کہ میں یہ اگر خرچ کر دوں گا تو میں محتاج ہو جاؤں گا، لیکن اس وقت بھی وہ اللہ کی راہ میں اگر خرچ کر دے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ خرچ کرنا چاہتا ہے، کچھ کرنا چاہتا ہے، وہ صدقہ سب سے بہترین اور اچھا ہے، اس کا زیادہ اجر و ثواب ہے۔ نہ کہ یہ کہ موت کا انتظار کرتا بیٹھا رہے اور جب موت کا وقت آ جائے تو کہنا لگے کہ فلاں کو اتنا دے دو، فلاں کو اتنا دے دو، فلاں کام میں یہ خرچ کر دو۔ اس وقت تو اس کے ہاتھ سے نکل گیا مال۔ جب موت نظر آ رہی ہے تو وہ اس کا بچتا ہی نہیں ہے، وہ تو وارثوں کا مال ہو جاتا ہے تھوڑی دیر میں۔ اس وقت اگر وہ جو ہے فیصلے کر رہا ہے تو وہ فیصلہ جو ہے زیادہ اچھا نہیں ہے، اس کے حق میں زیادہ بہتر نہیں ہے۔ تو لہٰذا تو اس کے لیے جو ہے کہا گیا ہے کہ جب اچھے اور تندرست ہو تو اس وقت ادا کرو۔ اور اس کے سلسلے میں جو ہے یہ بات جو ایک آیت کے آخری ٹکڑے میں جو آئی ہے، فَيَقُولُ رَبِّي لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، انسان حسرت کرے گا اس وقت جب موت کا وقت آ جائے گا یا موت آ جائے گی، اس کے بعد مرنے کے بعد تمنا کرے گا اللہ کے پاس جانے کے بعد کہ کاش کہ مجھے تھوڑا سا وقت مل گیا ہوتا، میں بہت اچھے کام کر لیتا جو اس نے چھوڑ دیے تھے، جو اس کے ذمہ واجب تھے، جو حقوق اس نے ادا نہیں کیے تھے، جو نمازیں اس نے نہیں پڑھی تھی، جو روزے اس نے نہیں رکھے تھے، جو حج اس کے اوپر فرض تھا حج نہیں کیا تھا، زکوٰۃ اس نے ادا نہیں کی تھی، اور غریبوں میں اور مستحقین میں اپنا مال خرچ نہیں کیا تھا، اس وقت تمنا کرے گا وہاں پر جا کر کہ مجھے تھوڑا سا
وقت مل جائے تو میں بھی جا کر خرچ کر لوں، میں بھی جو ہے اللہ کی راہ میں کچھ کر دوں اور پھر اللہ سے معافی تلافی کر لوں، استغفار کر لوں اور میں بھی صالحین میں شامل ہو جاؤں، تو اس وقت اس کو وقت نہیں ملے گا، موقع نہیں ملے گا۔ یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ ابھی کر لو، ابھی وقت ہے تمہارے پاس۔ بار بار اللہ تعالیٰ متوجہ کرنا چاہ رہے ہیں بندوں کو، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ بتایا جا رہا ہے کہ جب کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو مہلت نہیں دیتے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ یعنی موت کا وقت آنے کے بعد ایک گھڑی بھی آگے اور پیچھے نہیں ہو سکتی۔ ابھی وقت ہے، ابھی وقت میں کر لو، جو کچھ بھی ہم نے تم کو دیا ہے اس میں سے کچھ خرچ کر لو، جو کچھ بھی تمہارے اوپر ذمہ داریاں ہم نے عائد کی ہیں وہ ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی کوشش کرو۔ بار بار یعنی اللہ تعالیٰ ترغیبات کے ذریعے سے، ترہیبات کے ذریعے سے مال کے خرچ کرنے کے بارے میں متوجہ کرتے ہیں انسان کو، اور بتاتے جاتے ہیں کہ دیکھو یہ تم اگر خرچ کرو گے تو یہ قرض ہوگا ہمارے اوپر، ہم اس کو ایسے ہی واپس کریں گے جیسا کہ قرض۔ اور کہیں پر بتایا گیا ہے کہ تمہارے اموال میں مانگنے والوں کی بھی حق ہے اور نہ مانگنے والوں کے بھی حق۔ فی اموالہم حق للسائل والمحروم آت ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل ولا تبذر تبذیرا، فرمایا ایک مقام پر سورہ بنی اسرائیل میں۔ یعنی ان کی حق ان کو دے دو، جو تمہارے قربا ہیں، تمہارے رشتہ دار ہیں اور تمہاری یعنی مسکین ہیں اور محتاج ہیں۔ حق کہا اللہ تعالیٰ نے اس میں، یعنی بتانے کے لیے کہ تم جو کچھ بھی اللہ کی راہ میں دو گے وہ احسان نہیں کرنا، اس میں احسان نہیں سمجھنا، خیرات نہیں سمجھنا، بلکہ یہ سمجھنا کہ یہ حق تھا ان کا، جو حق تم نے ادا کر دیا، خوش دلی کے ساتھ تم اس کو دے دو اللہ کی راہ میں، تو پھر ہم تم کو جو ہے بہت کچھ دیں گے۔ وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ هو خیر واعظم اجرا، فرمایا ایک مقام پر جو کچھ بھی تم آگے بھیجو گے اپنے ہاتھوں سے یہاں سے وہ بہترین صورت میں تم اللہ کے پاس پاؤ گے۔ تو اس طریقے سے مثالیں دے کر مختلف انداز میں سمجھایا گیا کہ اسی وقت خرچ کر لو، یہ موقع اچھا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔